أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ بے شک اے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یک بارگی کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، جن میں سے 11 کے اسماء شریف یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، تو جب اس وجہ سے ان میں سے متعدد کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہ ہوا تو امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ نیز رسولوں علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہے، اور کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بڑے کامل طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال درجے کی حماقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا دل نشین اور پیارا جواب ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ وَرُسُلًا، اور بہت سے رسول، ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا ہے، اور بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ان سب رسولوں علیہ السلام میں وہ کتنے ہیں جن پر یک بار کی کتاب اتری، تو جب سب نبیوں علیہ السلام پر یک بار کی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار کی کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کے جواب کا حصہ ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، جن سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا یک بار کی نازل ہونا بھی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کے انکار کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آیت کے اس حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے، جیسے ہر نبی کلیم اللہ نہیں ہے،
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسولا مبشرین ومنذرین، رسول بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔ رسول علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے، اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیجیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، لیکن اے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ کافی گواہ ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے یک بار کی کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی اگر یہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اترنے والی قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور معنی یہ بنا کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے، اور فرشتے بھی نبوت پر گواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دی، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حاکم کا شاہی تمغہ بادشاہ کی گواہی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذين كفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، یہاں یہودیوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت چھپا کر اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے، کیونکہ ان میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں چیز جمع ہو گئیں۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا
اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا، تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے اور وہ بالکل واضح ہوگا۔ یا ایہا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لے آئے۔ تمام بنی نوع انسان کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے، وہ خود بھی حق ہیں اور ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے، وہاں باطل کا گزر نہیں، لہذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس سے پہلی والی آیت میں یہودیوں کے دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا، اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ، مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے
ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے، گویا کہ ان کے نزدیک الہ تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کی بات سے پاک ہے اور وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا، اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی عقیدوں کی تعلیم دی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت دی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں اور حلول اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نسب نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو رب تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص روح ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے رسولوں میں سے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے اور بعض انہی کو خدا مانتے تھے۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، واحد میں دوسرے کی، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی۔ عقل مند انسان خود ہی غور کر لے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے ہیں اور مملوک ہیں، نبی ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی داخل ہیں، اور جب یہ بھی بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ان سب بےہودہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔